تاریخ عرب پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے. آج بھی آپ اگر جائیں تو دارالتوحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے، جس کے اندر وہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے. بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے. لیکن آؤ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سناؤں. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حقیقی بہن اور حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گئے، ایک ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت شیمہ، اور وہ حضور کو شام کے وقت قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں کھلانے کے لیے لے کر آیا کرتی تھی. ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے، شاید شہر میں تو دم توڑ گیا ہوگا، شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں نا تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کے باہر کسی کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں کہ امی یکسو ہو کے کام کر لیں. اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرا ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں. ایک کہتی میرے ویر کا مقابلہ نہیں، دوسری کہتے میرے ویر کا مقابلہ نہیں. ایک کہتی میرے ویر کی آنکھ تو دیکھو سرمگی، دوسری کہتی اس کے رخسار تو دیکھو، تیسری کہتی اس کی کشادہ پیشانی تو دیکھو، کوئی کہتی اس کی اٹھی ہوئی ناک تو دیکھو، کوئی کہتا ہے اس کے رنگ کی چمک تو دیکھو. مناظرے کر رہی ہوتی. اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو ڈال کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دور سے کہتی نہیں میرا ویر بھی آ گیا. اللہ، ویر سونے ہو تو بہنوں کو ناز ہوتا ہے. کہتی میرا ویر بھی آ گیا. وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں ہے. پھر حضرت شیمہ حضور کو گود میں لے کے چمٹا لیتی اور کہتی ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وابدا. اے اللہ میرے ویر کو نظر نہ لگے. آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل ان آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا سردار. شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں لکھا حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے. حضور مکے میں آئے، 53 سال گزارے، مدینہ شریف چلے گئے. جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے غزوہ ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی. اس قبیلے کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے. اپنے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ گھر گھر سے رقم اکٹھی کر رہے ہیں. جب حضرت شیمہ کے گھر آئے، کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے. کہانی سنائی کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اتنے بندے مارے گئے، اتنے گرفتار ہو گئے. باتوں باتوں میں حضور کا تذکرہ آ گیا اور کسی کے لب پہ حضور کا نام آ گیا. جب حضور کا نام سنا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئی. کہا اچھا اس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے، اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں. کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو. کہا تو کیا کرے گی؟ کہا تمہارے بندے چھڑاؤں گی. کہا عجیب بات ہے. کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے. قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت شیمہ جب حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا تو یہ مدنی دور تھا، تو صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں. وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب حکم ہے خبردار آواز بھی اونچی نہیں کرنی. حکم ہے نبی سے بات کرنی ہے، پہلے گھر جاؤ، کوئی صدقہ لو، بازار آؤ، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ نبی کی بارگاہ کتنی بلند ہے. صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں. حضرت شیمہ آگے بڑھنے لگی اس خیال سے کہ میں بھائی کے خیمے میں جا رہی ہوں، تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا. رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے. تو جب صحابہ نے راستہ روکا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلم انا اخت نبیکم. میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں. بس سر جھک گئے، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی. صحابہ نے نگاہوں کو نیچا کر لیا. حضور کی ہمشیرہ گزر رہی ہے. حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. حضور نے دیکھا اور مسکرا کے کہا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے پکڑے ہیں، چھڑانے آئی. کہا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، پیغام ہی بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا. پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا. بھائیوں کے دروازوں پر بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے. اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ نوری سے باہر آئے. صحابہ کی جماعت منتظر تھی. فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو میں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع مشورہ بھی نہیں کیا اور میں نے چھوڑ بھی دیے. کہ حضور جو چاہیں آپ کریں، لیکن ارشاد تو فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن ہے. اس بہن کو تو بھائی قتل کرتا تھا، اس کو عزت کی مسند پہ کس نے اٹھایا؟ تو شکریہ ادا کرے آمنہ کے ایسے ایسے شاعر آ گئے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے.
میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب کے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے، اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے۔ رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امتی۔ تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا، لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا، یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے، اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناقص نہ صحرا، عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے، یہاں قدم قدم پہ احتیاط، ادب گاہیر زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئد جنید و با یزیدی جا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں، یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، یہ حضور کی چوکھٹ ہے، یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ تو نعت خواں جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے، اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا، اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی، اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے۔ کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ۔ دیکھیے نا یہ تھوک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے؟ یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھوک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا۔ جو طرز متبذل ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے، تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو، نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے، گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں۔ وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ تو سوادہ میں ایک شخص ہے، حضور سے گھوڑے کا سودا ہوا، اگر میری قیمت لینے گئے تو وہ واپس آتے ہوئے کسی کے زائد پیسوں کے لالچ میں آگے ٹھوکرے ہوئے، حضور کہے خریدا اور وہ کہے میں بیچا ہی نہیں، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ حالات کا رخ جو ہے وہ ان کے حق میں جائے گا، چونکہ صادق بھی یہ ہے امین بھی ہے۔ اس نے کہا جی 2 آدمیوں کے مابین جب نزاع بن جائے تو اس کے تصفیے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ لائے، والیمین و علی من انکر، جو انکار کرتا ہے
قسم. اس نے کہا پھر طے ہو گیا, اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو وہ گواہ دے. اسے پتا تھا گواہ موقع پہ کوئی نہیں تو مجھ سے قسم لینے کے لیے وہ تیار تھا. اب حضور قسم اس کے مطالبے پہ نہ دیتے, گواہ نہ پیش کرتے تو وہ قسم دے دیتا, فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتا. مجمع میں موجود ایک شخص حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, صحابہ سے مخاطب ہوئے, گواہی مانگتا ہے. میں گواہی دیتا, اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے, جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں. اس کو گواہی مطلوب تھی اور اس نے قیمت سے دینا تھا, کون سا مفت دینا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ. حضور نے قیمت اسے دے دی, گھوڑا پکڑ لیا, لوگ ہٹنے لگے, مجمع چھٹنے لگا. حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلایا, کہا خزیمہ بات بھی سچی, گھوڑا بھی مل گیا, لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود تھی. سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا, سینے میں ٹانٹ پڑے گی. حضرت خزیمہ بولے, حضور گھوڑا کیا ہے, آپ کے کہنے پہ تو رب کی گواہی دے. بلا اس کو دیکھا تھا, آپ نے کہا. حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا, جانے والے ٹھہر جائیں, سن لو میری بات. کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو, میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے, لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم ہوگا. ذات باری تعالیٰ پر یہ یقین اور یہ تیقن یہ حضور کے کہنے میں. حضور کی ہر خصلت, حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت انسانوں کے لیے کامل بھی ہے, اکمل بھی ہے, مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے. اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بابا کو دیکھ لو کہ بیٹی سے کتنا پیار کرو. اور اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابوا کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو. اور اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو. اگر جنگی سپاہ سالار ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتح حنین کو دیکھو. تو جس بھی عنوان سے دیکھو گے آپ کو حضور کی سیرت مکمل نظر, نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک, گھریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک, ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے. کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ معیار بھی حضور نے خود دیا. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر. کیونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتہ چلتا. کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے پیش آتے ہیں, کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں, لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آ کے فرعون بن جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہے, کاروباری حضرات کے ساتھ رویہ اچھا ہے, لیکن جب بیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بن جاتی. تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے, اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے, تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیسا رہتا ہے. تو یہ معیار دیا, خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے, اپنے